السلام علیکم ایوری ون، دس از می اویس سیر، اور میرے ساتھ آج میرے موسٹ آنرڈ سر جن سے میں نے الحمدللہ گریجویشن کمپلیٹ کی تھی، سر پروفیسر عرفان اقبال صاحب. ماشاء اللہ ایک عرصے سے آپ سر ٹیچنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے بڑے زبردست ہیں، جس میں اکنامکس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اسپیشلی آج کا جو آپ آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک تو اپڈیٹ کیا جائے کہ اس ٹائم آپ کی نظر کے اندر جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ چل رہی ہے اکنامیکلی، گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیجنس ریسنٹلی کرنے کے لیے پلان کیا ہے، جو کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ شاید ہماری جو اوور آل کیلکولیشن آف ریونیوز ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ جو ہمیں آ رہا ہوتا تھا پنجاب گورنمنٹ کو، اس کو جب انہوں نے انالائز کیا پورے ایک سال کا، تو ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ تو اس ٹائم ڈیفیسٹ میں ہیں. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینینس کیا کہتی ہیں، کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگر یہ ڈیسیجنس کیے جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے تو اس کی اوور آل مارکیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ ہاں، السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے اکنامک سچویشن دیکھیں، کسی بھی کنٹری کی جو ترقی ہے، جسٹ لائک دبئی نے ترقی کی ہے یا دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوم دیا جائے، اس کو بوسٹ دینا پڑے گا. اور پاکستان کی نا اس وقت اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں، 2023 تو بڑا ورسٹ رہا تھا، 24 بھی ایون کے کچھ اینڈ پہ آ کے کچھ بہتری شروع ہوئی ہے. کرنٹ اکنامک سچویشن پاکستان کی یہ ہے کہ لوگ ڈسارڈ ضرور ہیں پہلے سے، لیکن اس وقت اکنامک سچویشن ہماری بہتر ہو رہی ہے. ہمارے جو ریزرو ہیں وہ 16 بلین سے ابو ہو گئے ہیں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب ہمارے ریزرو جو سے ہیں، اسٹیٹ بینک نے رپورٹ کی ہے یہ 3 بلین سے نیچے آ گئے ہیں، ڈیفالٹ ہونے کا ڈر تھا، لیکن اس وقت ریزرو جو سے ہیں ان کی پوزیشن اچھی جا رہی ہے. ڈالر جو سا ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، فورن ایکسچینج ریکارڈ ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ عوام جو سی نا 2023 میں اپنا پیسہ بینکوں میں سٹک کر گئی تھی. انہوں نے سوچا کہ بزنسز ہیں نہیں، اب انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گیا تھا. اچھا، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں، جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی پراپرٹی وہ بوسٹ کرتی ہے. اس وقت انٹرسٹ ریٹ کم ہونے لگ گیا، جو کہ 23% سے 13% آ گیا، اور آنے والے وقت میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا. اور آئی ہوپ کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس وقت جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے وہ بہت زیادہ پروفٹ میں رہیں گے. یہ صحیح ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ میں بھی. اگر کوئی لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک صحیح ٹائم جو ہے اور صحیح ڈیسیژن یہ میٹر کرتے ہیں. اب رائٹ ٹائم جو ہے یہ بنتا ہے. ابھی چیزیں نا سلولی اوپر جانی شروع ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی جو مارکیٹ میں ان ہو جائے گا وہ اچھا رہے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری عوام اس وقت انٹر ہوتی ہے کہ جب تمام لوگ مطلب چیزیں اوپر جا چکی ہوتی ہیں، تب عام عوام جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ اس ٹائم پہ بائنگ کریں گے. میں اس وقت بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کر لیں، اور آپ بلیو کریں گے شاید کوئی اور بزنس اتنا پروفٹ نہیں دے گا جتنا ریئل اسٹیٹ دے گا. دوسری طرف ایک تو ریزن ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے. تیسری ریزن ہے کہ گورنمنٹ اس پہ ریلیف دینا شروع کر رہی ہے. اور ایس بی آر کے چیئرمین سے وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے. اب یہ چیزیں جب کم ہوں گی نا کہ ٹیکس کم ہو جائے گا، ہم اس وقت ریئل اسٹیٹ میں آئیں گے. سر اس وقت آپ کی چیزیں آلریڈی پرائسز اپ چلی گئی ہوں گی. آپ اس وقت آنے سے بہتر ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت آئیں. ایون کہ میں خود بھی اب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی طرف آیا ہوں تو میں اسی سٹیج پہ آ رہا ہوں کہ یہ اس وقت رائٹ ٹائم ہے. اور اس وقت جو انٹر ہوگا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وہ پروفٹ میں رہے گا. سر اوورسیز کلائنٹس جو ہیں ان کا تھوڑا سا ایک یہ کنسرن ہوتا ہے، شاید وہ کچھ فیوریٹزم سم ٹائم آ جاتا ہے، گورنمنٹ کا فیوریٹزم. شاید پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر کچھ لوگوں کو وہ عمران خان کے ٹینیور کے اندر ان کے ساتھ شاید کچھ دلی محبت ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ شاید اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور فیل نہیں کرتے. جبکہ اگر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ آپ کے ساتھ کس جگہ پہ جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے. زیادتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ سر ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویورز کو کہ آپ لوگوں کے جو غلط ڈیسیجنز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا لاس ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس ٹائم ٹوٹلی جو ہے بائک آؤٹ کرتے ہیں سر فائلز کا. فائل میں اٹریکشن آتی ہے، فائل کی ایزی ڈاؤن پیمنٹ، اور اس کے اندر لوگ اپنی انویسٹمنٹ سٹکس کرتے ہیں. اور اس میں اسپیشلی اوورسیز، اور وہ جو میں اوورسیز کو بھی 3 کیٹیگریز میں سے ڈیفائن کرتا ہوں. ایک ہے پری جو ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے وہ سیونگ کرتا ہے اور اس کی پہلی فرسٹ ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں ایک
انسٹالمنٹ پہ چیز بنا رہا ہوں, یہ میری ایک ایسٹ بن رہا ہے, جبکہ وہ اپنے پیسے جو پے کر رہا ہوتا ہے ہر پیسے جانے کے بعد اس کے 50% لیس ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ایڈوانس آ جاتا ہے, اور جو ہے ایک بگنر, ایک ایڈوانس اور ایک میچور. تو ایڈوانس بندے کے ساتھ پریکٹیکل ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ان چیزوں کا اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کرنی, پھر وہ اسیس کرتے ہوئے ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں. اور میچور بندے تو پھر ڈیفینیٹلی جو جیسے کہ آپ نے بتایا اس ٹائم مارکیٹ کی جو سچویشن ہے اس میں ضرور اوورسیز میں بائنگ اسٹارٹ کر دی. سر ہمارا فون ہے نا, تو جب مارکیٹ رکی ہوتی ہے تو یہ فون بجنا کم ہو جاتا ہے, پھر جب یہ مارکیٹ چلنے کی طرف آتی ہے تو فون کے اوپر بائنگ, اس ٹائم لوگ بائنگ کرنا اسٹارٹ کر چکے ہیں. ہمارے فون اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کال آ رہی ہے اور لوگ لو پرائز کے اوپر ہی بائر بن کے بائنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اس ٹائم کی جو مارکیٹ ڈیٹ ہے اس کے اندر گری ہوئی چیز کی آرام سے ہم لوگ بائنگ کر سکتے ہیں. تو اوورسیز کے لیے سر کچھ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہمارے جیسے ایک اوور آل ہماری ڈیفینیٹلی جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں کافی زیادہ رول بھی اوورسیز کا ہے. اچھا, اوورسیز کو میسج یہ دینا چاہوں گا کہ پہلی چیز جو ہے نا, ہر شخص چاہتا ہے, مین کنٹری تو ہماری پاکستان ہے, اوورسیز کے لیے بھی یہی ہے. وقتی طور پہ ٹھیک ہے ان کی کچھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں کسی پارٹی کے ساتھ جس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. جب ملک میں خوشحالی ہوگی تو اوورسیز جو ابھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, آپ یہ چیک کر لینا آفٹر 6 months وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں انٹر ہونے لگ جائیں گے. اچھا, اوورسیز کے لیے میسج صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں بہت سے پروجیکٹس ہیں جسٹ لائک فائلیں ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, وہ بڑی اٹریکشنز دیتی ہیں جی, فائل لے لیں انسٹالمنٹ پہ, اور اوورسیز جو سے اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں جی, تھوڑی تھوڑی انسٹالمنٹ دیتے رہوں گا میں, وہاں سے پیسے پاکستان بھیجتے رہیں گے, انسٹالمنٹس ہوتی جائیں گی. وہ 5 سال ہو جاتے ہیں, 4 سال 5 سال کی انسٹالمنٹس کلیئر کر کے بعد میں پتہ چلتا ہے اس جگہ کا پوزیشن نہیں ہے. ایون ایسی کئی سوسائٹیز ہیں کہ ان کے پاس ایریا ہی نہیں ہے. آپ نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ فائلوں کی طرف نہ جائیں, فائلوں میں بہت زیادہ فراڈ ہیں پاکستان میں. دوسرا یہ کہ کئی ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جو آپ کو فرسٹ ڈے سے رینٹ آفر کرتے ہیں. ایون کہ ایک ایسے بھی صاحب تھے اسلام آباد میں ایک جگہ کانٹیکٹ ہوا میرا, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو رینٹل انکم دیں گے 24%. میں نے انہیں کہا جی میں اچھا انویسٹمنٹ زیادہ کرتا ہوں, میرے ساتھ کچھ انویسٹر بھی تھے, ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اسپیشلی اسلام آباد سے ٹیم آئی اور آ کے انہوں نے مجھے کہا جی ہم 35% رینٹ آپ کو دیں گے. میں نے کہا سر 35% رینٹ پر اینم, مطلب 1 کروڑ پہ 35 لاکھ روپے رینٹل انکم آپ دے رہے ہیں, آپ کے پروجیکٹ کا کیا اتنا رینٹ ہوگا؟ تو ہم نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی, ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے, لالچ میں نہیں آئے. اب جو لوگ لالچ میں آئے انہوں نے کہا جی 24% یا 30% ہمیں اینول رینٹل انکم آنی ہے, وہ گارنٹیڈ ہے. تو وہ انہوں نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا اور وہ پتہ چلا جی غائب ہو گئے. اور اس طرح کے بے شمار معاملات ہو رہے ہیں. اور اگر وہ لوگ کہتے ہیں پہلے جی آپ کو تسلی دینے کے لیے اوورسیز کو جی ہم ایگریمنٹ کریں گے, اسٹامپ پیپر پہ کریں گے, سر اسٹامپ پیپر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ایک ڈیولپر بھاگ جاتا ہے. جو آپ کو رینٹ کی آفر دے رہے ہیں زیادہ کی, اس چکر میں نہ آئیں. آن گراؤنڈ اور جو اپرووڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور فائلوں میں نہ کریں. بس یہی اوورسیز کو ہے.